آپ سب پر سلامتی ہو۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کا لکھا ہوا ہے، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہروئے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کائی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہفتے کے روز عسکریت پسند تنظیم حماس کے اسرائیل پہ حملے کے بعد اب تک 700 اسرائیلی ہلاک جبکہ 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر پینٹاگن کا یہ کہنا ہے کہ امریکی فوج اسرائیل میں جاری لڑائی کے دوران علاقائی مزاحمت کو تقویت دینے کے لیے بحری جہاز اور لڑاکا طیارے تعینات کر رہی ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کو طوفان الاقصی آپریشن کا نام دیا گیا۔ اسرائیل اور فلسطین میں موجودہ صورتحال کو گزشتہ دہائیوں میں سب سے زیادہ کشیدہ صورتحال قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے بہت سے شہری اور فوجیوں کو فلسطینی جنگجوؤں کی جانب سے یرغمال بنایا گیا، جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کے باعث اب تک 1,23,000 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ بے دخل ہو چکے ہیں۔ 14 دسمبر 1987 کے دن کو یاد کیجئے، جب فلسطین میں پہلا انفادہ عروج تھا تو شیخ احمد یاسین نے چند افراد کے ساتھ ایک نئی مزاحمتی تحریک کا اعلان کیا تھا، جسے بعد میں حماس کا نام دیا گیا۔ اس سے پہلے شیخ احمد یاسین نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے مزاحمت کے لیے نئی نوجوان نسل کو تیار کرنے میں کافی وقت صرف کیا ہے۔ شیخ احمد یاسین، جنہیں کئی برس بعد اسرائیل نے شہید کر دیا تھا، اس وقت ادھیڑ عمر اور معذور تھے، جن کے اعلان پہ شاید اس وقت بہت زیادہ لوگوں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ اس تحریک کے قیام کے اعلان کے بعد حماس کے عسکری ونگ کی بنیاد رکھی گئی، لیکن اسرائیلی فوج کے خلاف پہلا آپریشن 2 سال بعد ہوا، جب 2 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ 2006 میں غزہ کی پٹی میں منعقد ہونے والے پہلے انتخابات سے پہلے حماس قابل قدر عسکری قوت کی حامل نہیں تھی، لیکن 2006 کے انتخابات کے بعد حماس نے اکثریت حاصل کی اور غزہ کی پٹی میں حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں آ گئی۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے ان نتائج کو مسترد کر دیا اور مطالبہ کیا کہ حماس تشدد کو ترک کرے اور اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن چند ماہ بعد حماس اور فتح تحریک کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئیں۔ فتح کو بین الاقوامی طور پہ فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت سمجھا جاتا تھا، لیکن جھڑپوں کے نتیجے میں فتح اراکین کو غزہ کی پٹی سے بے دخل کر دیا گیا اور حماس نے غزہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس تنازع میں ایک اہم سوال تھا جس کا جواب حتمی طور پہ کسی کے پاس نہیں، لیکن چند تجزیے ممکن ہیں۔ حماس کی ابتدا ہلکے ہتھیاروں سے ہی چھوٹے اور بعد میں اس نے اسلحہ سازی بھی کرنا شروع کر دی۔ ماضی میں حماس سے منسلک اسلحہ کارخانوں پر اسرائیل نے وقتاً فوقتاً حملے کیے۔ غزہ سے اسرائیل پر پہلی بار 2006 میں روسی ساختہ کوٹویشا راکٹ داغا گیا، جس کے بعد اسرائیلی فورسز کی جانب سے 2007 میں غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر لیا گیا اور حماس کے لیے ہتھیار حاصل کرنا آسان نہیں رہا۔ اسی وجہ سے یہ اسرائیل نے سمجھا کہ ہماری یہ فتح ہو گئی، لیکن ادھر یہ حماس کے لیے ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی کہ اس نے خود ہی ہتھیار بنانا شروع کر دی۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایران لبنان کے ذریعے حماس کی مدد کرتا ہے، لیکن ان الزامات کو ثابت نہیں کیا جا سکا اور آج تک نہیں کیا جا سکا۔ اگر ایران کی جانب سے کوئی بیان جاری ہوتا ہے تو امریکہ پھر ایران کی انوالومنٹ اس میں شامل کرتا ہے۔ اس سب کے دوران حماس نے میزائل بھی بنائے جو آغاز میں تو کافی ہلکے تھے۔ چند فلسطینی سیاستدانوں نے مطالبہ کیا کہ حماس کو اسرائیل کے رد عمل جو فضائی حملے ہیں، زمینی حملوں کی شکل میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میزائلز کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ لیکن 2007 میں حماس کی جانب سے ایک نئی طرز کی جنگی حکمت عملی سامنے آئی، جسے ٹنل یا سرنگ کی جنگ کہا گیا، اور پھر چند ہی برسوں میں حماس نے سرنگوں کا ایک پیچیدہ اور مربوط نظام بنایا جو غزہ کو مصر اور دیگر علاقوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ 2014 میں اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو حماس نے اس نظام کا فائدہ اٹھایا۔ حماس کے جنگجو اچانک نمودار ہوتے، گولیاں برساتے، غائب ہو جاتے۔
اسرائیل نے اس نظام کو تباہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، اور آنے والے سالوں میں حماس نے پہلے سے بہتر اور طاقتور میزائل بنائے جو جنوبی اسرائیل سے آگے تل ابیب اور ہائکا تک کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ اب حماس کے میزائل اسرائیل کے مرکزی ایئرپورٹس تک کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیل کو اکثر پورے شہر بند کرنا پڑ جاتے ہیں اور رہائشیوں کو پناہ لینا پڑتی ہے۔ ان میزائلز کی وجہ سے اسرائیل کو ایک معاشی دباؤ کا بھی سامنا ہے، اور حالیہ جھڑپوں کے دوران حماس کی ایک نئی صلاحیت بھی سامنے آئی ہے جب گلائیڈرز حملے میں استعمال کیے گئے۔ حماس کے پاس آپ یہ دیکھیں دنیا بھر میں جتنے بھی جیٹ طیارے ہیں جہاں سے گلائیڈرز جو ہیں وہ آسمان سے اترتے ہیں، تو یہ سوچ میں پڑ گئے تھے جب پہلے حملہ ہوا تو اسرائیل کو سمجھ نہیں آئی یہ کون سے جہاز ہیں جو ہماری حدود کے اندر داخل ہوئے اور وہاں سے گلائیڈرز جو ہیں وہ آسمان سے اترتے رہے۔ حماس کے پاس مختلف نوعیت کے میزائل ہیں، خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے چند سرنگوں کے ذریعے مصر کے راستے لائے گئے تھے، لیکن یہ جو گلائیڈرز اترے ہیں یہ کسی جہاز سے نہیں اترے۔ ایک بڑا بڑا پنکھا، اس کی گاڑی تیار کی گئی، پہیے لگائے گئے، پنکھے کو جو گلائیڈر ہے اس کے پیچھے نصب کیا گیا اور پھر کھینچ کے تار اس کو گھما دیا جاتا تھا، ہوا چلتی تھی اور اسی کے زور سے یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں اسرائیل کے شہر میں اترے۔ جو اب میزائل غزہ میں ہی تیار کیے جاتے ہیں، غزہ کی پٹی میں اب یہ صلاحیت موجود ہے۔ اسرائیل اور غیر ملکی ماہرین یہ مانتے ہیں کہ ایران نے غزہ میں میزائل انڈسٹری کو پروان چڑھانے میں مدد کی ہے۔ حماس کے پاس مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل قسیم بڑی تعداد میں موجود ہیں جو 10 کلومیٹر تک صرف داغے جا سکتے ہیں۔ القدس نامی جو میزائل ہے یہ 16 کلومیٹر، جبکہ گراڈ میزائل سسٹم اور سیجل میزائل 55 کلومیٹر تک داغا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حماس کے پاس اب طویل فاصلے تک مار کرنے والے بھی میزائل موجود ہیں جن میں الفجر ہے جو 100 کلومیٹر، جبکہ چند میزائل 120 سے 200 کلومیٹر کی رینج بھی رکھتے ہیں۔ یعنی حماس کے پاس اب ایسے ہتھیار موجود ہیں جو یروشلم اور تل ابیب تک کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پہلے کائویشا راکٹ سے نئے ڈرون تک حماس کی عسکری صلاحیت ایک آئس بگ یا برفانی تودے جیسی تھی، یعنی جو دکھ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ چھپا یہ ہوتا تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سمندر کے اوپر کتنا آئس بگ آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس کی سمندر کے اندر گہرائی کتنی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، اور ابھی یہی صورتحال حماس کے ساتھ ہے جو دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی یہ طاقت ہے، لیکن اس کے پس پردہ ان کے پاس کتنے ہتھیار موجود ہیں یا کتنی طاقت موجود ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جب یہ حملہ شروع ہوا تو بہت سے اسرائیلی شاید سو رہے ہوں گے۔ یہودی ہفتے کے لیے سبت کا دن مقرر اسے کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بہت سے خاندان گھروں میں دوستوں سے ملاقاتوں یا پھر عبادت گاہوں میں وقت بتانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک صبح سویرے راکٹس کی برسات نے ایک ایسے حملے کا آغاز کا پیغام دیا جو وسعت اور منصوبہ بندی کے حساب سے غیر معمولی تھا۔ برسوں سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو رکاوٹوں کے ذریعے الگ تھلگ کر رکھا تھا، لیکن ہفتے کے روز حماس کی جانب سے چند ہی گھنٹوں میں یہ رکاوٹیں عبور کر لی گئیں۔ انہوں نے بری، بحری اور فضائی حملے کیے۔ صبح تقریباً 6:30 بجے کا وقت تھا جب راکٹس کی برسات شروع ہوئی۔ غزہ کی پٹی کو کنٹرول کرنے والی تنظیم حماس، جسے برطانیہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں دہشت گرد تنظیم کہا جاتا ہے، لیکن مسلم ممالک میں، ایران میں، اگر آپ دوسرے مسلم ممالک دیکھیں اور وہاں پہ ان لوگوں کی رائے دیکھیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس کو فتح ہونا چاہیے، جن کا کوئی معاشی وہاں پہ عمل دخل نہیں ہے اور وہ معاشی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے الحاق نہیں بناتے، وہ حماس کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اکثر راکٹس کے استعمال جیسی حکمت عملی استعمال کرتی رہے حماس نے ان راکٹس کے خلاف اسرائیل کا جدید آئرن ڈوم نامی جو دفاعی میزائلی نظام ہے، اور عموماً وہ مؤثر ثابت ہوتا ہے اور دنیا کے بہترین نظام میں سے ایک ہے کہ کوئی بھی در اندازی نہیں کر سکتا فضائی طور پہ، لیکن در اندازی جب ہوئی تو آئرن ڈوم ناکام ہو گیا۔ ہفتے کی صبح انتہائی مختصر وقت میں داغے گئے ہزاروں راکٹس نے اس نظام کو غیر مؤثر کیا۔ راکٹس کی اتنی بڑی تعداد یہ ثابت کرتی ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی مہینوں سے جاری تھی۔ حماس کا یہ دعویٰ ہے کہ پہلے مرحلے میں 5000 راکٹ تھے، جبکہ اسرائیل کے مطابق داغے گئے راکٹس کی تعداد حماس کی جانب سے بنائی گئی تعداد سے نصف تھی۔ غزہ کی پٹی سے 60 کلومیٹر دور اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب تک میں الارم بجنا شروع ہوئے، اور جلد ہی مغربی بیت المقدس اور دیگر شہروں میں جہاں جہاں میزائل گرے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ راکٹس کی اس برسات کے دوران حماس کے مسلح جنگجو ان مقامات پر اکٹھے ہوئے جہاں سے انہوں نے غزہ کو الگ کرنے والی رکاوٹیں عبور کرنا تھی۔ اسرائیل نے اپنی فوج اور آباد کاروں کو 2005 میں غزہ سے نکال لیا تھا، لیکن اب تک غزہ کی فضا، سرحدوں اور ساحلوں پر
اسرائیل کا ہی کنٹرول ہے۔ غزہ کی پٹی کے گرد کہیں کنکریٹ سے بنی دیوار ہے تو کہیں کانٹے دار باڑ نصب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی چوکیاں موجود ہیں، جبکہ ایسے ہی حملوں کی روک تھام کے لیے کیمرہ نیٹ ورک اور سینسر بھی وہاں پہ لگائے گئے۔ چند ہی گھنٹوں میں اس رکاوٹ کو مختلف مقامات پہ پار کیا گیا۔ حماس کے چند جنگجوؤں نے تو اس رکاوٹ کو مکمل طور پہ بائی پاس کیا، جس میں فضائی گلائیڈرز بھی شامل تھے۔ غیر مصدقہ فوٹیج میں کم از کم بہت سے ایسے فضائی گلائیڈرز دکھائی دیتے ہیں جو اسرائیل میں اترے۔ چند جنگجو جو کشتیوں کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہوئے، اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے حماس کی 2 کشتیوں کو اسرائیل میں داخل ہونے سے روکا گیا، لیکن اس حملے کی خصوصیت کراسنگ پوائنٹس پہ متعدد اور منظم حملے تھے۔ 5:50 ہوئے حماس کے مسلح ونگ کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پہ ابتدائی تصاویر شائع ہوئیں جو کریم شالوم کے مقام پہ لی گئیں۔ یہ اسرائیل میں غزہ سے داخل ہونے کے لیے سب سے جنوبی مقام ہے۔ ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باڑ کے پار مسلح جنگجو ایک فوجی چوکی پہ حملہ آور ہوتے اور پھر زمین پر 2 اسرائیلی فوجیوں کی وہاں پہ خون آلود لاشیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک اور تصویر میں 5 موٹر سائیکلز پہ سوار مسلح جنگجو خاردار رکاوٹ کے ایک حصے سے گزرتے ہیں جسے کاٹا جا چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ گاڑیاں بھی وہاں سے گزرتی ہیں۔ بختر بند گاڑیوں کو وہاں پہ روکا جاتا ہے، ٹینکوں کو وہاں پہ وہ جلا ڈالتے ہیں۔ ایک اور حصے پہ ایک بلڈوزر کی مدد سے خاردار رکاوٹ کو گرایا گیا۔ وہاں پہ درجنوں مسلح افراد موجود تھے جن میں سے چند تقسیم کرنے والی رکاوٹ کو عبور کرنا شروع کر دیا۔ کریم شالوم سے تقریباً 43 کلومیٹر دور غزہ کے شمال میں حماس کی جانب سے ایریز کے مقام پہ خاردار رکاوٹ کو پار کرنے کی ایک اور کوشش جاری تھی، اور وہاں سے جو جاری ہونے والی فوٹیج تھی وہ اس میں دیکھا گیا کہ کنکریٹ کے جو بیریئر تھے ان کو اڑایا گیا، جو حملے کے آغاز کا اشارہ تھا۔ اور پھر ایک مسلح جنگجو اپنے ساتھیوں کی جانب سے ہاتھ لہرا کے انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ دیتا ہے۔ بلٹ پروف جیکٹ پہنتے، رائفلز ہوتی ہیں، اور جو 8 جنگجو ہیں وہ اسرائیلی فوجی چوکی کی جانب دوڑتے ہیں اور وہاں پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آگے چل کے زمین پہ اسرائیلی فوجی بھی دکھائی دیتے ہیں جو مارے جا چکے ہیں، جبکہ جنگجو جو واضح طور پہ تربیت یافتہ ہیں، منظم ہے، کمپاؤنڈ میں تمام کمروں کا وہ جائزہ لیتے ہیں۔ اور غزہ کی پٹی پہ 7 سرکاری کراسنگ پوائنٹس ہیں جن میں سے 6 اسرائیل اور 1 مصر کے کنٹرول میں ہے، لیکن چند گھنٹوں کے اندر حماس نے پوری سرحد سے اسرائیلی علاقے میں گھسنے کا راستہ ڈھونڈا۔ حماس کے جنگجو غزہ سے نکل کے ہر سمت میں پھیل گئے۔ اسرائیلی حکام سے حاصل شدہ معلومات سے علم ہوتا ہے کہ وہ 27 مقامات پر حملہ آور ہوئے اور بظاہر انہیں حکم تھا کہ وہ دیکھتے ہی حملہ کر دیں۔ حماس کے جنگجو سب سے دور جس مقام تک پہنچے وہ غزہ کے مشرق میں 22 کلومیٹر دور اوفاکم کا قصبہ تھا۔ سیدروت میں جنگجو ایک پک اپ ٹرک میں قصبے سے گزرتے ہیں جو غزہ کے مشرق میں 3 کلومیٹر دور ہے۔ تقریباً 1 درجن جو جنگجو ہیں وہ اشکلون کی خالی سڑکوں پہ دیکھے گئے ہیں جو ایرس کے شمال میں۔ جنوبی اسرائیل کے متعدد مقامات پہ ایسے مناظر دیکھے گئے ہیں اور اسرائیلی حکام نے عام شہریوں کو گھروں میں چھپ جانے کی تاکید کی ہے۔ رائم کے قریب ایک صحرا میں ایک موسیقی فیسٹیول تھا جس میں بڑی تعداد میں نوجوان شریک تھے۔ ایک عینی شاہد نے بتایا ہے کہ ہتھیاروں سے بھری ایک وین میں گھوم رہے تھے۔ ابتدائی طور پہ ان کی طرف سے حملہ کیا گیا اور 3 گھنٹے سے مزید اسرائیلیوں کو نشانہ بنانے کے لیے وہ تلاش کرتے رہے۔ اس کے علاوہ متعدد ویڈیوز آن لائن پڑی ہیں جن میں چند اسرائیلی غزہ کے پرہجوم گلیوں میں گھمائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی آبادیوں کے ساتھ ساتھ حماس نے 2 فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا، ان میں سے زخم اور دوسری رائم میں موجود فوجی اڈے بھی تھے۔ رائم سے سامنے آنے والی جو فوٹیج ہے اس میں کئی گاڑیاں دکھائی گئیں جو جلا دی گئیں۔ اڈے کے قریب سڑک پہ وہ موجود ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہاں ہونے والی لڑائی میں کتنے افراد مارے گئے۔ حماس کے سوشل میڈیا چینلز پہ کئی بار مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کی تصاویر دکھائی گئیں اور بہت سے لوگوں نے، برٹش براڈ کاسٹنگ کمپنی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ راکٹ حملے کی ابتدا کے چند گھنٹوں بعد ہی سینکڑوں اسرائیلی مارے گئے اور یہ سب ایک ایسے انداز میں ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چند گھنٹوں میں اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں فوجی مدد پہنچنا شروع ہوئی، لیکن ایک وقت تک حماس غزہ سے باہر کافی علاقے پہ کنٹرول کر چکا تھا۔ اس حیران کن حملے کی برق رفتاری اور اس سے ہونے والے نقصان نے اسرائیل کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ ایک ایسا سوال ہے جو کئی برسوں تک پوچھا جاتا رہے گا۔ دوپہر تک اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور دنیا کو اپنی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، لیکن جہاں پر ایران کی جانب سے اور مختلف مسلم ممالک کی جانب سے حماس کی حمایت کی گئی، وہیں پہ اسرائیل نے جو جوابی حملہ کیا اس میں بہت سے فلسطینیوں کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، لیکن وہاں پہ زیادہ تر رہائشی علاقوں کے اوپر حملے کیے گئے، جبکہ حماس کی جانب سے ابتدائی طور پہ جو سب سے پہلے حملے تھے وہ فوجی چوکیوں کے اوپر کیے گئے تھے۔ اب یہ جنگ کہاں پہ جا کے رکتی ہے اور اس کے اثرات دنیا پہ کس طریقے سے مرتب ہوتے ہیں یہ وقت بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔